لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين للكافرين والصلاة والسلام على النبي الأمي سيدنا الممجد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مجلس امام حسین علیہ السلام نے اور ایک اذا خانے سے دوسرے اذا خانے برابر ماشاء اللہ اور جسم تھک جاتا ہے ذہن لیکن جب آیت قرآن برابر پڑھ رہا ہوں تو اتنا تو بیدار رکھنا پڑے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللهم صل على محمد وآل محمد. تو مجھے تو نہیں کہنا پڑا کہ آپ صلوات پڑھیں. تو یہ مجلس امام حسین علیہ السلام عبادت بھی ہے، عبادت ساز بھی ہے، کردار ساز بھی ہے. جیسے نماز عبادت ہے، عبادت کے ساتھ وہ برائیوں سے روکتی بھی ہے، لیکن مجلس امام حسین علیہ السلام عبادت ہے. ذکر حسین عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اب جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہر روز اطمینان کی نماز نہیں ہوتی ہے. کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح بھی کیفیت میں ہے کہیں جانا ہے، لیکن یہ مان کر کے کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، اب تو حالات سے باخبر ہے، تیرا کام ہے. یہی حال مجلس امام حسین علیہ السلام. مجھے کچھ نہیں کہنا کہ آپ جاگتے رہیے، توجہ کریے، سوتے رہیے، کچھ نہیں کہنا. میرا کام ہے ذکر اہل بیت، ذکر حسین کرنا. آپ کا کام ہے سننا. جس طریقے سے وہاں عبادت کرتے ہیں حالات کے تحت، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے. قرآن مجید کے حرفوں کو دیکھنا عبادت ہے. اگر پڑھ نہیں سکتے ہو تو سن لو، سن نہیں سکتے ہو تو پڑھو، پڑھو نہیں تو دیکھ سکتے ہو. کہ کیا یہ اللہ کا کلام اللہ ہے؟ نفیس بھائی، اللہ کا کلام اللہ تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ اپنے کلام کو جو کتابی شکل میں ہے، قرآن ثابت ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام تو ہے، کلام ہے نا، اس کا پڑھنا ثواب، اس کا دیکھنا ثواب. تو عزیزان محترم، جو اللہ کی تعلیم کا، اللہ کی تعلیمات کا مجسم عملی نمونہ ہو، وہ علی بن ابی طالب. اس کا ذکر سنو تو ثواب، اس کا نام لو تو ثواب، اس کا نام دیکھو تو ثواب. صلوات پڑھ دیں. تاریخ نے اب
روح عبادت. ظاہر شریعت پہ بات کر چکا ہوں. ظاہر شریعت, روح شریعت پہ بات کرو کہ نماز پڑھنے کے بعد نمازی کو کیسا ہونا ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کے بعد عزادار کا کریکٹر, کردار, عمل کیسا ہونا چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے. اب اگر وہ کہیں سے گزرے تو یہ کہا جائے کہ سبحان اللہ, یہ عزادار حسین جا رہا ہے, یہ جعفری جا رہا ہے. یعنی ہمارا کوئی عمل الزام ایسا نہ ہونا چاہیے جو حسینی مشن کے خلاف ہو. اگر حسینی مشن کے خلاف ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو مولا اپنا عزادار مانیں گے کہ نہیں. لیکن عقل ہی کے لحاظ سے, معرفت کے لحاظ سے تو اسلام میں جو دل کہے وہ نہیں کرنا ہے, جو فریضہ ہے, جو دین کے فائدے کے لیے. کیوں انجمن میں لڑ رہے ہو؟ یہ دن کا نقصان ہے. دن کے فائدے کے لیے کام کرو, مجلس کرو, ماتم کرو ایک دوسرے کی. اور جب اغیار آ جائیں تو انہیں پہلے تبرک دو, اپن کو بعد میں لو, اپنے کو بعد میں لو. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ان کو دو. یہ عملی دان کے ایک عالم تھے اور ان کا ایک دوست جو شیعہ نہیں تھا لیکن عقیدت تھی, اس کے ساتھ گیا مجلس میں اور بہت زیادہ بھیڑ تھی اور لوگ لے رہے تھے تبرک جیسے یہاں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب بھیڑ تو ہے ہی ہے. اس شخص نے دور سے کہا ماں اتنی بھیڑ ہے کہ ہم کو کیسے تبرک ملے گا, میں تو نہیں جا پاؤں گا. کہا تم کو پہلے ملے گا. کہا وہ کیا کرنا؟ کہا وانا مسافر. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا مشن. جب اس نے کہا انا مسافر تو فوراً حصہ تقسیم کرنے والا اسٹیج سے اٹھا اور دوڑتا ہوا مجمع کو چورتے ہوئے گیا اور اس کو پہلے دیا, تبرک سے پہلے دیا. اس پر اتنا افیکٹ پڑا کہ وہ شیعہ ہو گیا. یہ ہے کریکٹر, یہ کردار ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس جو ہے یہ خود مجسم تبلیغ ہے. تو جو دل کا ہے وہ نہیں کرنا, جو فریضہ ہے. ایک دو مقامات میں نے آپ کو توجہ دلایا تھا, اب دوسری طرف دلا دیتا ہوں کہ شب ہجرت. آپ سوچ رہے ہیں تو سامع کبھی سوچتا ہے کہ ایک واقعہ ہے لیکن اس میں کتنے بڑے بڑے راز مضمر ہیں. بڑھتے جائیں گے, راز نکلتے جائیں گے. کیا ہوا تھا اس میں مختصر کر کے کہ شب ہجرت کفار مکہ نے گھیر لیا رسول اللہ کے مکان کو گھیر لیا. آپ نے کرنا چاہے جبرائیل بحکم خدا اپنے حبیب کے پاس آئے. کہا میرے حبیب آج تم اپنے بستر پر علی کو سلا دو اور تم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ. بس یہ حکم آنا تھا کہ پیغمبر نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب سے کہا اے علی آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ, میرے بستر پہ سو جاؤ اور مجھے حکم ہے میں یہاں سے ہجرت کر کے. یہ تو جناب ابو طالب نے عادت لگائی ہی تھی بستر رسول پر سونے کی, ان کے علاوہ کون سو سکتا ہے. مدتوں جناب ابو طالب اپنے 4 بیٹوں کو بستر رسول پر سلا دیتے اور رسول کو اپنے بیٹوں پر سلا دیتے. تو معلوم ہے دنیا میں بھی ایسے ہی جو گنڈے موالی ہوتے ہیں نا, وہ گاڑی کسی اور سے چلتے ہیں اور راستے میں اور گاڑی بدل لیتے ہیں تاکہ دشمن جو ہے حملہ کرے تو بچ جائے. تو کتنی قربانیاں دیکھی. یہ راتوں میں جناب ابو طالب نے راتوں میں جاگ کر کے رسول کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے لیکن میرا اللہ کا حبیب بچ جائے. یہ ہے منزلیں.
ایمان ایک جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو منزل ذبح پہ لے گیا اور ذبح نہیں بھی ڈوبا آ گیا تو ذبیح اللہ. یہاں ابو طالب کے بیٹے پہلے ہی سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو پرورش کر رکھا تھا. میں سمجھتا ہوں کیا کربلا کے لیے پرورش کر رکھا تھا کہ یہ سب ذبیح راہ خدا ہیں. یہ اور بات ہے کہ نہیں صحیح نہیں، لیکن اپنے حبیب کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں بستر رسول پہ سو جاؤ. وہ علی یہ مولا کائنات اللہ کے تعلیمات کا عملی مجسمہ ہے. جو صرف قرآن ہے اس کو دیکھنا عبادت ہے. جو مجسمے مظہر صفات خدا ہو، مجسمہ ہو، اس کا دیکھنا پڑھنا ذکر کیوں نہ عبادت ہو. دنیا نے سمجھا ہی نہیں. دشمنی اہل بیت، دشمنی اہل بیت. سو گئے. یا رسول اللہ کیا میرے سورنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں ہاں. میں کہوں گا اے مولا آپ تو پیغمبر کے ہر عمل کو بلا تعامل بجا لانے میں اپنے لیے باعث فخر مباح سمجھتے ہیں، اور آج یہ کیوں کہہ دیا کہ کیا میرے سو رہنے سے جان بچ جائے گی؟ تو مولا کائنات دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں پوچھ کر کے کہ دیکھو دنیا والوں جان لو کہ علی کا سونا بھی شان کا ہوتا ہے کہ نبی کی جان کا تحفظ ہوتا ہے. یہ ہے منزل. اچھا رات بھر جلوس کرتے ہیں، حق کے آزاداری حق کے آزاداری کرتے ہیں، لیکن بہرحال تھوڑی دیر تو راحت چاہیے مجلس و ماتم کرنے کے لیے. اب لاکھ کوئی جگائے یا لاکھ کوئی بلائے، آپ یہ کہیں گے میں بہت تھکا ہوا. لیکن کیا کہنا مولا کائنات علی بن ابی طالب، جتنی عبادتیں کی ہیں وہ عادت کی بنیاد پہ نہیں کیا ہے، عبادت کی بنیاد پہ کیا ہے. جو علی راتوں میں جاگ کر اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، ہزارہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے، وہ علی تو کہتے نا کہ دل چاہتا ہے. آپ کو کوئی بلائے رات میں جگائے کوئی کام کے لیے اور آپ ادھر سب زندہ رات تو بے چینی نہیں ہوگی؟ یار یہ نماز سب چھوٹ رہی ہے، دل چھوٹ رہا ہے، دل چھوٹ رہا ہے. لیکن سوچتا وہ ہے کہ جو حقیقتاً عبادت کرتا ہو، ہے نا. مجلس بھی ہے، عبادت ہے، لہذا نماز میں تو تاخیر ہو ہی سکتی ہے. ٹائم ہے نا. کیوں مصیر ہے مثال کے طور پر ماشاءاللہ آپ جو پروگرام کیا جاتا ہے اس کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیزوں کو تسلیم کرنے کے لیے میرے پاس دلیل ہے نا. نہیں مصیر ہونا ہے کہ بھائی 12 بجے کریں گے، بھائی 12 بجے اذان ہو، بڑے پکے نمازی ہیں. نہیں، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت. اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے. اگر یہ مجلس امام حسین السلام برپا ہو رہی ہے تو معلوم ہے 12:30 بجے آپ مجلس سے فارغ ہو گئے. چلو آپ کھڑے محمد والے. وہ اسی طریقے سے مولا کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو جاگ کر کے عبادتیں کرتا ہوں اور آپ سونے کو کہہ رہے ہیں. جو جاگ راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرتا رہا ہو کیا اسے نیند آئی جائے گی؟ سونا بھی اختیاری نہیں ہے کہ آپ کہیں سو جائیے مول صاحب، لیٹ سکتا ہوں لیکن جب نیند آئے گی تو آئے گی. تو مولا کائنات یہ کہنا چاہیے تو نہیں کہا. کیوں؟ فریضہ یہ کہہ رہا ہے، دل کے تقاضوں پر علی نے شب ہجرت عمل نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو یہ عادت ہوتی، عبادت نہ ہوتی. مولا اپنے چاہنے والوں کو اپنے اس عمل سے بتاتے ہیں کہ وہاں بھی حکم خدا تھا، یہاں بھی حکم خدا ہے.
لہذا اب رسول کے بستر پر حکم خدا سے حکم رسول سے سو جاؤں، چاہے زندہ رہوں چاہے شہید رہوں۔ تو یہ ہے منزل مولا کائنات کی کہ دل کے تقاضے پر یہی اپنے چاہنے والوں سے بتا رہے ہیں کہ جب دین کا معاملہ آ جائے تو دل کے تقاضوں پر، دل کی باتوں پر نہ عمل کرنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ جو دین کو فائدے کے لیے ہو، انسانیت کے فائدے کے لیے ہو، مذہب کے فائدے کے لیے ہو، وہی کرنا، وہی اصل عبادت ہے، اور وہی حکم اسلام اور حکم خدا اور رسول ہے۔ صلوات پڑھ دیں کسی بہتر صلوات پڑھ دیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر 10-15 منٹ پڑھ دیے جائے تو اب اتنا زیادہ نہیں کہ آپ اٹھ جائیں، ہمیں اپنا کم بانی میں فاضل ہو جائے، 10 منٹ پڑھ کے اتر جاؤں تو مانی مندر آپ چاہیں گے اچھا ہے 10 منٹ پڑھا، لیکن بانی مندر تو یہی کچھ سوچے گا 10 منٹ پڑھا کم اور کم ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی حالت میں مجھے کسی بات پر روکنا اور ٹوکنا نہیں ہے، بہرحال کم سے کم آپ میں سمجھتا ہوں 15 منٹ ہو گیا، 20 منٹ ہو گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ عبادت جو تھی مولا کائنات کی، یہ اتنی عظیم عبادت تھی، یہ اتنی خاموش عبادت تھی، اتنا علی بن ابی طالب خطرے میں نہیں تھے، خیبر میں، خندق میں، وہاں مد مقابل سامنے تھا، لیکن جتنا خطرے میں رسول کی شبیہ بن کر کے سوئے ہوئے تھے، اس لیے کہ جس کی جان لینے کے لیے کفار مکہ جمع ہوئے ہیں اسی کی شبیہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر شبیہ بنانا بدعت ہوتا تو رسول زندگی میں اپنی شبیہ نہ بنا کرتا، وہ بہو شبیہ رسول۔ ہاں علی کو، ہاں علی کو فرش پیغمبر پر سونے دیجیے، ایک ہی سب صحیح پیغمبر ہی مل جائے گی۔ یہ خاموش بات ہے۔ اور عام طور سے جو خطرے سے نکلا جاتا ہے وہ کبھی مرد عورتوں کا لباس پہن کے نکلتا ہے، لیکن جس کی جان لینے کے لیے کفار مکہ جمع ہوئے ہیں اسی کی شبیہ بنے ہوئے ہیں اور اسی کے بستر پہ سوئے ہوئے۔ اور مولا علی اس طریقے سے سوئے کہ جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ گھوڑا بیچ کے سویا۔ کہتے ہیں مولا علی کہ ایسی نیند مجھے کبھی آئی نہیں جیسا میں شب ہجرت سویا۔ تو مولا کائنات جب شب ہجرت سوئے، چین کی نیند سے سوئے، تو یہ اللہ کو یہ سونا کتنا قیمتی تھا، اتنا قیمتی خیبر و خندق بدر و احد کا نہیں تھا جاگنا، یہ سونا اتنا قیمتی تھا کہ اللہ نے کہا یہ سونا تو علی کا مجھے بہت پسند ہے، ایک دم 24 کیرٹ والا، ایک دم مکمل، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ایک دم اخلاص عمل ہے۔ علی کا سونا ایک دم خلوص میں اخلاص عمل تھا۔ ایسی عبادت تھی کہ اللہ کے حبیب کی جان اور اس کی شبیہ، اتنی بڑی قربانی۔ اللہ نے مولا کائنات کے اس سونے کو اتنا پسند فرمایا کہ نفس کو لے لیا، نفس خرید لیا۔ خریدنے والا وہ ہے، لاؤ دہی لیو دہی، فرق پڑتا ہے نا، لیکن کیا کہنا، وہ اللہ کو پسند آیا، وہ خریدنے آیا ہے۔ انہوں نے نہیں پیشکش کی ہے، انہوں نے نہیں، اللہ نے۔ اب تو موقع ملا کہ جتنی ڈیمانڈ کر دی کم ہے،
ہوتا ہے یہ نا. لیکن کیا کہنا مولا کائنات, علی کا یہ سونا اتنا پسند آیا. اب خالق کائنات نظر کر رہا ہے کہ اس کے بدلے میں کیا دوں. اس لیے کہ جنت جہنم, اس لیے مولا کائنات الہی محبتک خوفا ولا طمعا فی جنتک ولا خوفا فی نارک بل وجدتک مستحقا للعبادہ فعبدتک. اے پالنے والے, میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ سے نہیں کیا ہے, نہ جہنم کی خوف سے کیا ہے, بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے, مستحق عبادت پایا ہے, اس وجہ سے میں نے تیری عبادت کیا ہے. اور جتنی عبادت ہے اور یہ سب جنت حاصل کرنے کے لیے. یہ بندہ تو اتنا مستغنی ہے کہ اے پالنے والے, میں جنت کی لالچ میں نہیں تیری عبادت کر رہا ہوں, لائق عبادت ہے, غلاموں جیسی نہیں, تاجروں جیسی عبادت نہیں. ہماری تو غلاموں جیسی, تاجروں جیسی لائق عبادت ہے. ایک الگ ہی انداز مولا کائنات نے عبادت بتایا. تو اب جنت تو کہا بھائی ٹھیک ہے, جنت تو تیری ہے ہی, تو میری مرضیاں لے لے, اور یہ رات کا سونا اس کے بدلے میں تو اپنا نفس دے دے. جی اب شب ہجرت نفس علی نہ رہا, نفس اللہ ہو گیا. تو جب نفس اللہ ہو گیا تو آپ علی چین سے سوئیں تو نہ سوئیں کیسے؟ اس لیے کہ جب علی کا نفس اور جان مال سب بیچ دیا, بلکہ یوں کہوں کہ مال جو ہے مہر زہرا میں دے دیا اور نفس خدا کے حوالے دیا, تو اب علی کے پاس کس چیز کی فکر ہے؟ تو اسی لیے تو علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسی نیند آئی, چین کی نیند سے سویا, کبھی ایسا سویا ہی نہیں. اس لیے کہ اب جان کا مالک تو خالق کائنات ہو گیا ہے, ادھر مرضیاں مولا کائنات کے پاس حاصل ہو گئی. تو شب ہجرت نفس علی نہ رہا, بلکہ نفس اللہ ہو گیا. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. نفس علی شب ہجرت نفس علی نہ رہا, نفس اللہ ہو گیا. آنکھیں علی اللہ ہو گئی, ہاتھ ید اللہ ہو گئے, زبان لسان اللہ ہو گئی, آنکھیں اللہ ہو گئی. یہ وہ ہے جو مشیت اللہ ہو گئے, جو ان کا ارادہ وہ خدا کا ارادہ, جو خدا کا ارادہ وہ ان کا ارادہ. رسول وحی الہی کے مطابق وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, جو یہ اہل بیت چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. آواز بلند نعرے سلوات. مجھے بھی ڈر ہے کہ تم نے یہ ذمہ داری کیوں لی, کیوں 10 منٹ میں اٹھ کے چلے آئے. تیرا کام تھا پڑھنا, ان کا کام تھا سننا, اور میرا کام ہے توفیق دینا. جب ابراہیم مہمان کو کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے اللہ کا ایک سجدہ کر لو, سجدہ نہیں کریں گے, جانے دو. اس میں سے ایک نے کہا کہ یار ایک سجدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, سجدہ کر لو. آگے ابراہیم تیرے خدا کا سجدہ کرنا, ٹھیک ہے سجدہ کر لو. ادھر وہ سجدے میں گئے, ادھر جناب ابراہیم نے دعا کی, پالنے والے سجدے میں جھکا دینا کام میرا کام ہے, اور دلوں کو موڑ دینا تیرا کام ہے. اب جو سجدے سے سر اٹھائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے تو بس سجدے جانے ہوتے اور مجھے وقت آواز دیا کہ آج جگہ جگہ اعلیٰ خانوں میں مخصوص ہے کون محمد کا تذکرہ. کون محمد اگر عبداللہ کے فضل اور جناب زہرا, جناب زہرا بیوی جناب زینب کے لفظ جگر. عاشورہ کی رات ہے, فاطمہ کی رات, مسلح عبادت سے دیکھا کہ مسلم 9 سجا تقریب دیکھو کل قربانی عالم کی. اے میرے دوستو, اے میرے صاحب, اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. اصحاب کے خیمے سے رخصت
دعائیں دیا اور اس کے بعد اپنی بہن زینب کے خیمے عاشورہ کی رات جناب دیکھا کہ جناب زینب اپنے اون محمد کو اپنے پاس بیٹھا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے بی بی یہ آپ اپنے لختے جگر کو دل بھر کر کے دیکھ لیجیے، یہ آخری شب ہے، اس کے بعد ان کی زیارت نصیب نہ ہو، اب یہ زندہ نہ رہیں۔ جناب زینب اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہی ہیں، اے اون محمد دیکھو کل میرے ماں جائے پر اپنے ماموں کو اپنی جانوں کو قربان کر دینا، قربانی دینے میں کوئی دریغ نہ کرنا۔ اے اون محمد اگر چند کرتے کرتے نہر فرات تک چلے جانا تو دیکھو پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ کی حیثیت ہے، اپنی جانوں کو پیاری نہ کرنا ورنہ میں اپنا دل نہیں بخشوں گی۔ ارے جناب اون محمد نے کہا ہے میترے گرامی کل ہمیں ماموں سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دلوا دیجیے گا، بس تو ہم دکھا دیں گے کہ خاندان بنی ہاشم کے شیر کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں۔ صبح عاشورہ نمدار ہو گئی اور شہادت کا بازار کر امام حسین علیہ السلام کے پہلے انصار اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ جب انصار ختم ہو گئے تو اس کے بعد اعزا کی باری آئی اور جناب اون محمد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گئے، امام نے میدان میں جانے کی یہ اتنے کمسن تھے کہ خود سے گھوڑے پر سوار رہے، ایک کو جناب عباس نے سوار کیا ہے اور ایک کو جناب علی اکبر نے سوار کیا، اور اس کے بعد جب سوار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے دعائیں دے کر کے رخصت کر دیا۔ اب ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ دیکھو جب تک ہمارا تمہارا سامنا ہوتا رہے ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہے، یہاں تک کہ میدان کارزار میں جب گئے تو اس طریقے سے یہ حملہ کیا ہے کہ فوج کوفہ جو دریا کے کنارے معین تھی فوجوں نے راستہ دے دیا اور یہ لڑتے لڑتے ترائی کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک دفعہ بچوں نے پانی کی خنکی محسوس کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ کاش ہم مشق سکینہ لے آتے تو پانی بھر لیتے، اور جو فوج دور بھاگ گئی عزادارو تو ایک دفعہ پچھلے ساتھ میں فوج کو للکارا کہ دیکھو بچوں نے فرات پر قبضہ کر لیا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے یہ آواز جناب زینب کے کانوں میں پہنچی اور اپنے دل میں سوچ رہی ہیں کہ میرے بچوں نے فرات پر قبضہ کر لیا، پانی تو نہیں پی لیا، اس لیے کہ یہاں سکینہ تو پیاسی ہے، میں نے منع کیا تھا۔ بس ادھر پچھلے ساتھ نے ایک دفعہ فوجوں کو للکار دیا اور دونوں بچوں پر عزادارو حملہ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہاں تک کہ تیر لگے نیزے لگے، زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور محمد گھوڑے سے زمین پہ تسلیت گائے اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے آواز دیا یا اماں ادرکنی، اے ماموں اپنے بھانجے کی خبر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام اور محمد کی اس آواز پر تیزی سے پہنچے اور ساتھ ساتھ میں جناب مولا حضرت عباس بھی ساتھ تھے، اور جب قریب پہنچے تو ایک دفعہ جناب عباس نے ایک کا سر زانو پہ رکھا اور دوسرے کا سر مولا حسین نے رکھا، اور اس کے بعد دونوں بھائیوں کے کانوں میں کچھ کہنا شروع کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وصیت کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے ماموں جان جب ہماری لاش خیمے کے پاس لے جائے گا تو اماں سے یہ کہہ دیجئے گا کہ ہم نے فرات پہ تو قبضہ کر لیا تھا لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ عزادارو یہ وہ شہید ہیں کہ فرات پر قبضہ کرنے کے بعد بھی پانی کو منہ نہیں لگایا۔ ایک کا لاشا امام حسین علیہ السلام نے سنبھالا، دوسرے کا لاشا مولا عباس نے سنبھالا، خیمے کے پاس لے گئے، بیویوں نے حلقہ کیا، واہ محمدہ کا نعرہ بلند ہوا، لیکن جناب زینب خیمے سے باہر نہ نکلی۔ جناب فضہ نے کہا اے بی بی زینب
ارے اون محمد کے لاشیں آ گئے. ایک دفعہ جناب زینب خیمے سے نکلی, دونوں لاشوں کے درمیان میں سجدہ شکر میں پہنچ گئی. اے پالنے والے, تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا. جناب زینب اون محمد کے لاشیں آئے, بیٹے کے لاشیں آئے, لیکن روئی نہیں, گریا نہیں کیا. اس لیے نہیں گریا کیا, اگر زینب روئیں تو ام لیلا کو کون سنبھالے گا, اگر زینب روئیں تو ام رباب کو کون سنبھالے گا. جناب زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا, لیکن جب شام پہنچی تو جناب علی جناب اون محمد کے مصلے دیکھے تو کربلا کا رخ کیا. اے اون محمد, تم کربلا میں سوئے ہوئے ہو, تمہارا مصلی. مرنے کے بعد ربنا دالان میں اصغر کے لیے ڈالا تھا جھولا. دالان میں اصغر کے لیے ڈالا تھا جھولا. شیر جھولائے کسے ہاتھ حسینہ, کہتی تھی شیر گل سرہائے حسینہ. در سے بھری تھی کاشتیوں کا صدقہ میں دوں گی. در سے بھری تھی کاشتیوں کا صدقہ میں دوں گی. جب ہم شاہ نبی ہاتھ حسینہ, کہتی تھی شیری گل سرہائے حسینہ. ہے کھلے سر بن پہ علی ہے میرے آگے. کھلے سر بن پہ علی ہے میرے آگے. اب شاخ و زمین سما جائے حسینہ. کہتی تھی شیری گل سرہائے حسینہ. حسین